الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں بلا تخصیص اوقات، پوشیدہ اور اشکار یعنی بلا تخصیص حالات، فلہم اجرہم عند ربہم، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خطرہ ہے نہ وہ مغموم ہوں گے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن میں پوشیدہ اور اشکار. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا امت کا خاص فتنہ مال ہے. میری امت کا خاص فتنہ مال ہے. یہ مال کی محبت آدمی کو بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے، اور سب سے بڑی مصیبت مال کی کثرت نے انہیں ایسا غافل کر دیا کہ ہوش تب آیا کہ حتیٰ زرتم المقابر، جب قبر میں جا پہنچے. بس تو ہے ہی نہیں، قناعت تو ہے ہی نہیں، شکر تو ہے ہی نہیں، قناعت تو ہے ہی نہیں، شکر تو ہے ہی نہیں. بس اس غفلت میں ایسا پڑا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اور وہ کہیں وہ بھوک مٹتی ہی نہیں ہے، آگے ہی بڑھ رہا ہے. تو یہ وہ ایسی بیماری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے آگاہ فرمایا، تو جس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کا مزاج بنے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ لوگوں سے آپ یہ مال لیں تاکہ ان کے دل پاک ہو، تو طاہرہم، تاکہ آپ انہیں پاک کریں. جو ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو سکتی ہے، جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں مال کی محبت کے، اور حد سے زیادہ مال سے محبت، اس جراثیم سے یہ محفوظ رہیں اور اس فتنے سے یہ محفوظ رہیں. ایک تو زکوٰۃ ہے نا، وہ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے. لیکن صاحب حیثیت پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، مال کے کچھ واجبات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مال کے نوافل آتے ہیں. تو وہ طبیعت کے اندر، اور جسے کہیں کہ اس بیماری سے حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ اس فتنے سے حفاظت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن مجید میں بارہا اس کی ترغیب ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو، اور اپنے اندر جسے کہیں کہ اس مال کی محبت سے اپنے آپ کو حد سے زیادہ اللہ نے فطرتی محبت تو رکھی ہے، جیسے اولاد کی محبت ہے، بال بچوں کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے، اپنے کاروبار کی محبت ہے، اپنے مال کی محبت ہے. یہ فطرتی ہے جس کے بدولت ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور ان کی رعایت اور خیال بھی رکھا جاتا ہے. لیکن جب حد سے زیادہ محبت ہو کہ حلال حرام کی تمیز مٹ جائے، آدمی اپنی آخرت کو بھول ہی جائے، اس کے پاس 24 گھنٹے کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے وقت نہیں ہے. ویسے کہتا تو ہے بھئی دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن اگر زندگی کا میں محاسبہ کروں تو دین کے لیے کتنا وقت دیتا ہوں اور دنیا کے لیے کتنا وقت دیتا ہوں. جملہ تو ہے دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے، بلکہ بچوں کو بھی ایسا پڑھانا چاہیے اور ان کی بھی ایسی لین تجویز کرنی چاہیے کہ بس دین دنیا ساتھ لے کے چلے. لیکن اگر عملی زندگی میں دیکھیں تو دین کو وقت کتنا دے رہا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے وقت کتنا ہے. وہ بھاگتے دوڑتے جو چند منٹ دیتا ہے اس کے اندر خیال بھی اسی دنیا ہی کا رہتا ہے، اسی مال ہی کا رہتا ہے. جس دن مال زیادہ ہوتا ہے تو میری نماز میں خشوع بھی اسی دن آتا ہے، نماز کے اندر توجہ بھی اسی دن رہتا ہے. اور جہاں ذرا دنیاوی لحاظ سے اونچ نیچ ہو جائے، جو تھوڑی بہت عبادت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی. تو حقیقت میں اصل نقصان اس کے ہاں دنیا کا نقصان ہے،
اور دین کا نقصان، اللہ کی اطاعت کا حکم کا نقصان، یہ اسے پریشان نہیں کرتا۔ یہی مال کی محبت کے آثار ہیں، اور یہ فتنہ ہے اور یہ برائی ہے۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں ایمان بھی جاتا ہے، ہدایت بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے، اور کتنے رشتے ناطے خراب ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی بیماری ہے۔ کتنے رشتے ناطے خراب ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی خراب، کتنی صلہ رحمی سے محرومی ہے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہی مال کی محبت ہے، اور حد سے زیادہ مال کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا ایک علاج، اور ہمارے دین میں اس کے ایک علاج، اس کا یہ تجویز کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج ہو۔ ایک دور ایسا بھی مسلمانوں میں تھا کہ آمدنی کا 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا، آمدنی کا 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، پھر بعد میں آنے والے کوئی 20%، کوئی 10%، کوئی 5%، لیکن کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ مسلمان اپنی آمدنی میں سے روزانہ ہمیشہ خرچ ہی کچھ نہ کر رہے۔ بس اوقات اب تو اللہ حفاظت فرمائے، زکوٰۃ کا نکالنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے، پوری سال زکوٰۃ رہتی، اور پورے سال زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ اچھا عذر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ملتا ہی نہیں، کوئی ملتا ہی نہیں۔ تو عذر یہ ہے کہ ملتا نہیں ہے، اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اپنا فریضہ بھی جا رہا ہے۔ یعنی یہ تو بخل کی حد ہے، یہ تو بخیلی کی حد ہے، ہاں، کہ فریضہ زکوٰۃ بھی صحیح طور پہ ادا نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس کے اندر بھی بس اوقات ریا اور نام و نمود پیش نظر ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی بس اوقات دنیاوی غرض پیش نظر ہوتی ہے۔ تو یہ تو بخل کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی ترغیب دی کہ خرچ کرو گے، رات کو کرو، دن کو کرو، چپکے سے کرو، علل اعلان کرو، اللہ کے لیے کر رہے ہوئے ہو تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، اور اس پر تمہیں کوئی خطرہ بھی نہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک یہ نعمت ہے اندر اطمینان ہو، اور دوسرا ایک اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ باہر کبھی کوئی خطرات نہ ہو، باہر کبھی کوئی خطرات نہ ہو۔ تو باہر کے خطرات کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی باہر کے خطرات بھی نہیں ہوں گے، کسی آگے کے اندیشوں کا بھی اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے ولا هم يحزنون، اندر کا غم بھی نہیں ہوگا، اندر کی پریشانی بھی نہیں ہوگی، یا اندر کا اطمینان اور باہر کا امن۔ فرمایا صدقہ خیرات کی برکت سے کل کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان دونوں مصیبتوں سے اسے محفوظ فرمائیں گے، نہ باہر کے خطرات ہوں گے، نہ اندر کی بے چینی اور بے سکونی ہوگی، اندر بھی اطمینان ہوگا، باہر بھی امن ہوگا، اور یہ انعام ہوگا صدقہ خیرات کی برکت سے۔ یہ پورے طور پہ اس کی حقیقت تو مرنے کے بعد ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے آثار اس دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے خوف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت